بعد میں سنیں گے. آپ سب کو خدا اپنی پناہ میں رکھے، بڑی برکت دے. اور ہم خدا کے بڑے شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو اس نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں. میرے عزیزو، یہ جس دور میں سب ہم گزر رہے ہیں، خداوند نے چیزوں کو بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ تبدیل کیا ہے، اور اب ہم اس تبدیلی کا حصہ ہیں اور اس تبدیلی کو فیل کر رہے ہیں. اور ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں اس کے اس روح کے لیے جو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے. اور ہم دور و نزدیک سے ایک نئی باؤنڈری کے اندر خدا کی دلہن کلیسیا بن گئے ہیں، جس کے لیے میں خدا کا بے حد شکر گزار ہوں، اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. اور میں اس سارے سسٹم کے لیے جو خدا نے ہمیں پرووائڈ کیا، اور وائس آف گاڈ چرچ نے اس کو اپنے چرچ کے لیے انسٹال کیا ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان سہولتوں کے لیے، اور ان سارے لوگوں کے لیے بھی جن کی محنت سے، جن کی کاوش سے یہ چیزیں اس طرح الائن ہو رہی ہیں. میں آج خدا ان کے کلام میں سے آپ کے ساتھ خدا کے پیار کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ایک بنیادی چرچ ہے جہاں سے ہم نے تعلیم پائی، اور آپ میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو دیر سے خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان کا تجربہ سفر خداوند کے ساتھ بہت پرانا ہے. اور میں اس کو بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کیونکہ روحانی سفر میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف تجربے سے ہی معلوم ہو پاتی ہیں، وہ سالوں کے گزرنے پر ہی ہمیں ملتی ہیں. اس لیے میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام کے پاس آتے ہیں تو ان ساری باتوں کو جو خدا ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے، ہمیں اس کو بڑے غور سے سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میں جب آج آپ کے ساتھ ہوں تو بنیادی طور پر میں دو موازنے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں جن پر ہم غور کریں گے. آپ میرے ساتھ لوکا کی انجیل کا 11واں باب کھولیے، لوک چیپٹر 11. پریز دی لارڈ. اور اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. یہاں پر ایک دو دوستوں کی کہانی ہے کہ ایک دوست کے پاس ایک آدھی رات کو مہمان آ گیا. اب اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے، رکھنے کے لیے نہیں تھا. وہ اپنے دوست کے گھر چلا گیا اور اس کو کہنے لگا مجھے 3 روٹیاں دے. آپ سب اس سٹوری سے واقف ہیں، میں صرف اس کو شارٹ کرنے کے لیے 8ویں آیت پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں گرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہے اسے دے گا. بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. پھر یسوع مسیح فرماتے ہیں 11ویں آیت میں، تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو اس کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. لیکن میں جلدی سے اس کے 9ویں آیت پر آنا چاہتا ہوں. بس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دعا کا زون ہے، دعا کا سنیریو ہے، دعا کی حالت ہے جس کے اندر یہ باتیں خداوند کہہ رہے ہیں. اگر ہم 11ویں باب کی پہلی آیت پر جائیں گے تو وہاں پر شاگردوں نے کہا کہ ہم کو دعا کرنا سکھا. تو شاگردوں کے کہنے پر خداوند نے 3 ڈیفرنٹ طرح سے اس چیز کو ایکسپلین کیا. تو یہاں پر جب خداوند نے دوسری طرح سے ایکسپلین کیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو دو دوستوں کے بیچ میں ایک گفتگو کو بتایا. پھر اس کے بعد
بات کرتے کرتے خداوند اس بات پر آ گئے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو یہ تین باتیں جو مانگنے کے تعلق سے ہیں، مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ میں تھوڑا سا دیر صرف مانگنے پر اور ڈھونڈنے پر رکوں گا، لیکن میں جلدی سے دروازے پر جانا چاہتا ہوں، جو خدا نے ریئل برڈن آج صبح میرے دل میں خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ میں دروازے کو کھٹکھٹانے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے کروں۔ نارملی طور پر اگر ہم ان کو تین سینیریو میں ڈیوائیڈ کر لیں، تین ڈیفرنٹ سچویشن بنائیں، تو جو آپ کی ڈیزائر ہوتی ہے وہ آپ مانگتے ہیں، جس کو آپ خواہش کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہو، وہ آپ مانگ لیتے ہیں۔ سام ہاؤ اس کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بیسیکلی مانگنے کا تعلق ہماری خواہش کے ساتھ ہے کہ جو ہماری خواہش ہے ہم خدا سے وہ چیزیں مانگ لیتے ہیں۔ پھر ہم کون سی چیز ڈھونڈتے ہیں؟ نارملی جس کا نقصان ہو جائے، جو چیز ہم سے کھو جائے، جس کی کمی واقع ہو جائے، ہم اس کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ کون سی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم اور میں سے ایک کھو جائے اور وہ چراغ جلا کر جھاڑو لے کر اس کو ڈھونڈتی نہ رہے، اور تب تک ڈھونڈتی ہے جب تک کہ وہ اس کو مل نہیں جاتا۔ پھر تیسری چیز ہے دروازہ کھٹکھٹانا، تو اس کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک دوست ضرورت مند ہو کر اپنے دوسرے دوست کے دروازے پر گیا اور اس سے 3 روٹیاں مانگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹانا ہے اس کا تعلق ہماری ضرورت کے ساتھ ہے، خواہش کے ساتھ نہیں ہے، نہ کچھ ہمارا کھو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ چیز ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چلیں گے، اس کے بغیر ہم آگے بڑھیں گے نہیں، اس لیے ہم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اب ہم اپنی دعاؤں کو چیک کر سکتے ہیں آرام سے کہ کون سی چیزیں ہیں جو صرف ہماری خواہش کا حصہ ہیں اور ہم اس کو مانگ رہے ہیں، کون سی چیز ہے جو یوں لگتا ہے جیسے کھو گئی ہے یا جس کے بغیر ہم نامکمل ہیں، اور کون سی چیز ہے جو ہماری ضرورت ہے، جس کے بغیر ہم کام کو چلا نہیں پائیں گے۔ وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہماری کمی ہے۔ کمی یا ضرورت ایک ہی چیز کا نام ہے، وہ ہماری کمی ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، تینوں چیزوں کو دعا میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے شروع میں کہہ چکا ہوں آپ کو کہ مجھے آپ کو یہ بات آج بتانی ہے کہ جب ہم دروازہ نوک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دینے والے کے بہت قریب ہیں۔ یاد رکھیں، کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ دروازہ نوک کرنا ہی مانگنا ہے۔ نہیں، جب ہم دروازہ نوک کرتے ہیں تو ہم کسی کی توجہ لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کا ڈور نوک کرتے ہیں تو وہ میسج نہیں ہے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پہنچ چکے ہیں اس جگہ پر۔ پہنچ جانا میسج نہیں ہے، میسج اس کے بعد شروع ہوگا کہ آپ کیوں نوک کر رہے تھے، کیا 3 روٹیاں درکار ہیں؟ بہت دفعہ لوگ جو جب دروازہ خداوند کا نوک کرتے ہیں تو اپنی ضروریات کو فگر آؤٹ نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن میں ایک اور دروازہ کھٹکھٹانے والے کے بارے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو پہلے ماننا چاہیے۔ اب سب اس اسکرپچر سے، اس کلام کے حصے سے بڑی آسانی، بڑی اچھے طریقے سے واقف ہیں، جو مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب میں درج ہے۔ میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کا 3 باب کھولیے اور اس کے ہم لاسٹ ورسز پہ آ جائیں گے، جو کہ لودیکیا کی کلیسیا کو خداوند کا پیغام ہے۔ اس کی 20ویں آیت کہتی ہے، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو اور اس وقت شاگردوں کو، اس وقت کے لوگوں کو کہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاؤ، تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یہاں پر ہم سیکھتے ہیں، خداوند کہہ رہے لودیکیا کی کلیسیا کو، یعنی کہ 7ویں کلیسیا کے فرشتہ کو، کہ میں بھی دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا
تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. اور یاد رکھیے یہ جب ہم دروازے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے لٹرلی کوئی گیٹ. اس کا مطلب ہے اوپننگ، کسی باؤنڈری کا دروازہ، کسی باؤنڈری کا راستہ. گیٹ ڈیفینسو ہوتے ہیں، وہ کسی جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن دروازے بالکل اندر ہوتے ہیں گھر کے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک کلوزنس کے اندر ہے، خداوند ہماری کلوزنس کے اندر ہے، کیونکہ ہم دلہن کلیسیا ہیں، لودھیکیا کی کلیسیا ہیں. خداوند دروازے پہ کھڑے ہوئے کھٹکھٹاتے ہیں. اب ہم سوچ سکتے ہیں اپنی دعا کو، میں خداوند کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، عام طور پہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف خداوند بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں ہمارا. اب پہلی بات ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کون پہلے دروازہ کھولے. میں دروازہ کھولوں، خداوند نوک کر رہا ہے، یا میں نوک کر رہا ہوں، خداوند دروازہ کھولے. کس نے پہلے نوک کرنا شروع کیا، یا کس کا حق ہے کہ اس کے لیے کھولا جائے؟ کون یہ حق رکھتا ہے؟ میں کہ خداوند میرے لیے کھولے پہلے، یا خداوند؟ ہمیں سوچنا پڑے گا خداوند کی نوک کا جواب پہلے دیا جائے یا خداوند میری نوک کا جواب پہلے دے. اگر ہم تھوڑی دیر فگر آؤٹ کریں، چلیں اس کو اخلاقی طور پر لے لیں، تو جو شخص پہلے کا نوک کر رہا ہے اس کو جواب ملنا چاہیے. اور یہی روحانی زندگی کا طریقہ ہے. اگر ہم خداوند کی آواز سننا سیکھیں، اس کی نوک سننا سیکھیں کہ وہ ہماری توجہ چاہتا ہے اور وہ اندر آنا چاہتا ہے. خداوند فرماتے ہیں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ترتیب، ہماری ضرورت ہے، ہم ضرورت کے تحت خداوند کے پاس آئے ہیں، لیکن خداوند پہلی سٹیج پر ہمارے ساتھ رفاقت کرنے کے لیے آئے ہیں. خداوند کی پریورٹی یہ ہے میرے عزیزو دعا میں کہ جب ہم خداوند کو اندر آنے دیں تو وہ ہمارے ساتھ رفاقت کرے. وہ ٹھنڈے وقت میں آدم سے باتیں کرتا تھا. خداوند انسان کی صحبت کو پسند کرتا ہے. خداوند انسان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. یہ ایک دوستی کا معیار ہے، لینا دینا بعد کی بات ہے. کیا ہم دعا میں یہ انتظار کر سکتے ہیں کہ خداوند میں اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتی ہوں یا کھولتا ہوں تاکہ تو میرے ساتھ فیلوشپ کرے، تاکہ تو مجھے لیڈ کرے. بہت دفعہ ہم جب دروازہ نوک کرتے ہیں تو ہم سوچتے یہ ہیں کہ شاید ہم اس کو نوک کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کھلے کہ نہ کھلے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم خداوند کی ڈائریکشن پر میرے بھائیوں میری بہنوں چلے جائیں تو چیزیں بڑی آسان ہو جائیں. اگر خداوند ہمارے پاس آ جائے، ہم اس کو اندر لے لیں اور اس کو محسوس کرنا شروع کریں اپنی زندگی میں کہ وہ تو میرے اندر رہتا ہے، وہ تو میرے ساتھ ہے اور وہ تو میرے ساتھ رفاقت رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتا ہوں. جب یہ جگہ بنے گی تو میرے عزیزو پھر سب کچھ اس طرح بنے گا جو خدا چاہتا ہے. اب خداوند نے جب اندر آئے تو خداوند نے ان کو کچھ آفر کیا. کیا آفر کیا؟ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، مجھ سے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، مجھ سے سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر تو ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، تو مجھ سے سرما لے تاکہ تو اسے لگا کر بینا ہو جائے. کیوں کہ لودھیکیا کی کلیسیا کو خداوند نے فرمایا تو کہتا ہے میں دولت مند بن گیا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر تو نہیں جانتا کیا ہے تو.
कमबख्त, खार, गरीब, अंधा और नंगा है। अब जब खुदावंद अंदर आता है तो सबसे पहले हमारी इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है जो शायद हम फील नहीं कर रहे। क्यों हम फील नहीं कर रहे? इसलिए कि हम प्राउड है। यहां पर ब्लाइंड का मतलब लिटरली है मगरूर। हमारी ऊंची आंखें हैं, हमें पता नहीं है कि जब भी कोई शख्स मगरूर हो जाता है तो वो अपनी सूरत असल हालत को इग्नोर कर देता है। असल में इस सारी जो प्रॉब्लम यहां पर है, मैं ये समझता हूं अगर इसकी बुनियादी वजह ढूंढी जाएगी तो वह तकब्बर निकलेगा। अगर आप ग्रीक में अंधे का मीनिंग ढूंढेंगे तो आपको मगरूर मिलेगा, तकब्बुर से भरा हुआ शख्स। इसका मतलब है क्या आज का ईमानदार मगरूर है? यस, क्योंकि जब लोग मगरूर होते हैं तो वो किसी से मदद नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं मैं खुद हैंडल कर लूंगा, मेरे पास सब कुछ है। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे लदीकिया की कलीसिया ने कहा। लेकिन खुदावंद क्या कहते हैं? मैं तुझे सलाह देता हूं, क्या कर, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। मुझसे सफेद पोशाक ले ताकि उसे पहनकर तू नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। और मुझसे सुरमा ले ताकि तू देख सके प्रॉपरली, ताकि तेरा तकब्बुर जाए और तुझे हकीकत नजर आए कि मैं हकीकत में खुदावंद के बगैर अधूरा हूं और मैं खुदावंद को मिस कर रहा हूं। ये बातें मैं आपको क्यों आज सुबह बता रहा हूं? इसलिए कि कई दफा हमें अपनी रूहानी हालत से ज्यादा अपनी जिस्मानी चीजों की फिक्र होती है कि हम जिस्मानी तौर पर एस्टैब्लिश हो जाएं। कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कभी भी अपनी जिस्मानियत को अपनी रूहानियत पर तरजीह ना दें। आपका रूहानी जिंदा होना, आपका रूहानी बाबरकत होना, आपका रूहानी अलाइव होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम जिस्मानी तौर पर कई चीजें ना भी हासिल कर पाए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हमने रूहानी तौर पर इन चीजों को मिस किया तो रिस्क पर है। क्या रिस्क है? खुदावंद ने कहा तू ना सर्द है ना गर्म बल्कि नीम गर्म है। इसलिए क्या है, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। ये कलीसिया है, ये दुल्हन कलीसिया है, लेकिन उसको थ्रेट किस बात का है? मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। इसका मतलब है तौबा एक ऐसा रास्ता है जो हमारे कानों में उस खटखटाहट को जो खुदावंद की है आने देगा। जब लोग तौबा करते हैं उनको खुदा के प्यार की आवाज आती है, मैंने तुझे मुआफ किया है, मैंने तुझे बहाल किया है। हमारा सबसे पहला फोकस, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी रूहानी तौर पर सर्द या गर्म होना है, क्योंकि हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी कि हम खुदावंद के मुंह से निकाल फेंके जाएं और हमारा कोई मुस्तकबिल बचे। हमें ईदर वे कोई चूज करनी है जगह। रोमियो का मुसन्निफ कहता है 12वें बाब में, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो। हमें एक फर्वेंट स्पिरिट चाहिए। खुदावंद को रूहानी जोश से भरे हुए लोग चाहिए। सिर्फ रूहानी नहीं चाहिए जो थोड़ी सी गैर जुबानें बोलें और कुछ देर दुआ करें, अपने बच्चों के लिए बरकत मांगें और अपने कारोबार के लिए बरकत मांगें और उन्हीं चीजों की शुक्रगुजारी करें। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, बहुत सा काम अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे मांगने, अगर हमारे ढूंढने, अगर हमारे खटखटाने में खुदावंद प्रायोरिटी नहीं है, खुदावंद ने मदद की क्या मांगना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा, कौन सा बाप है
کہ جب اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے، انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ جب تم برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ تو جب آپ مانگنے کی لسٹ بنائیں تو سب سے پہلے کیا مانگیں؟ روح القدس مانگیں۔ خداوند نے بتایا کیوں؟ کیونکہ یہ خواہش ہے۔ کئی دفعہ ہمارے دل میں مختلف طرح کی خواہشیں آ جاتی ہیں، خداوند نے ہماری مدد کی۔ خواہش رکھنی ہے، روح القدس کی رکھو۔ کیا ڈھونڈیں؟ خداوند کو ڈھونڈیں، کیونکہ جو اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں۔ تواریخ کی 2 کتاب میں لکھا ہے، جو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ خداوند نے خود کہا، میرے دیدار کے طالب ہونا، سیک مائی فیس۔ ہمیں خداوند کا دیدار چاہیے، ہمیں خداوند کو ڈھونڈنا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، یعنی کہ اسے ڈھونڈو، یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ کلسیوں 3 باب میں لکھا ہے، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ عالم بالا کی چیزیں، یہ ایک روحانی شخص کا سٹرکچر ہے کہ اس کے مانگنے کی پریورٹی کیا ہے، اس کے ڈھونڈنے کی پریورٹی کیا ہے۔ کیا وہ خداوند کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو ڈھونڈ رہا ہے؟ That's very important۔ آپ کیا نوک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا ضرورت بن گئی؟ اس شخص کی کیا ضرورت تھی؟ جو شخص اپنے دوست کے پاس آدھی رات کو 3 روٹیاں لینے گیا، وہ کس کے لیے لینے گیا؟ ایک بھوکے دوست کے لیے۔ جب آپ اپنے بھائی کی شفا کو اپنی ضرورت بنائیں گے، جب آپ اپنے چرچ کی روحانی ترقی کو اپنی ضرورت بنائیں گے تو خداوند کا دروازہ نوک کریں گے۔ خداوند، ہمیں ریوائول چاہیے، ہمیں ضرورت ہے ریوائول کی، ہمیں اور جانوں کی ضرورت ہے، ہمیں روحانی نعمتوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ سب سے بابرکت ریزن خداوند کا دروازہ نوک کرنے کی۔ سب بولے ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے پھر ہماری ضرورتوں کا کیا بنے گا۔ خداوند بہت سارے وعدے بائبل مقدس میں ہمیں آلریڈی دے چکے ہیں۔ ہمیں کھانے پینے اور پہننے کے لیے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا کے وعدے کے اندر آلریڈی ہے، یہ آلریڈی ہم سے وعدہ ہو چکا ہے۔ اور خداوند اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے سچا اور عادل ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا۔ اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، وہ کبھی نہیں ہمیں بھول سکتا۔ زبور 34 میں لکھا ہے، ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوں گے، مگر میرے طالب جو مجھے سیکھ کرتے ہیں وہ کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے شیر ببر بھی اپنے بچوں کو، جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے، بہت سارے جانوروں سے ویسے ہی تگڑا ہے، اس کی آواز میں بھی دہشت ہے، اس کی دوڑ بھی بہت ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے بچوں کو نہ دے پائے۔ لیکن میرے بچے، میرے کون بچے ہیں؟ جو میرے طالب ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ دونوں چیزیں سنونیم لگیں گی، مترادف لگیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سٹیٹک پوزیشن میں بن گئے کہ ہم خدا کے بچے ہیں۔ نو، خدا ان کے بچے وہ ہیں جو اس کے طالب ہیں۔ رومیوں کو خط لکھتے ہوئے پول کہتے ہیں 8ویں باب میں، جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور اس نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک چلن کا نام ہے، یہ ایک چلن ہے، یہ زندگی چلنے کا نام ہے، روحانی زندگی ایک چال چلن کا نام ہے۔ اگر ہم اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے میرے عزیزو، ہم کبھی یہ دوڑ نہیں ہاریں گے، لیکن آلویز، ہمیشہ خداوند کو ییلڈ کریں۔ جب کبھی زندگی کے اندر گراوٹ آئے، ایک آواز سنیں،
दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है जो कहता है मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, उसे अंदर लें, उससे मिलके खाना खाएं, ये दुनिया के काम हो जाएंगे। मत ख्याल करें अगर आपने खुदावंद की हुजूरी में प्रस्तश की तो मांगने का टाइम नहीं बचेगा। खुदावंद हमारे मांगने से पहले जानता हम किन चीजों के मोहताज हैं। आप क्यों नहीं उसकी प्रस्तश करते हुए उसकी हुजूरी में आ जाते? क्यों नहीं हमद करते हुए उसकी बारगाहों में आते? क्योंकि खुदावंद हमसे रिफाकत करना चाहता है, खुदावंद हमसे प्यार की बातें करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो फरमाता है हो जाता है, उसके कहने से सब कुछ मौजूद हो जाता है। फिर किस बात की फिक्र है? क्यों ना हम उससे पहले फेलोशिप करें और फिर जो कुछ वो हमें ऑफर कर रहा है वो लें। सोना खरीदें, खरीदा तो कीमत से जाता है, या कीमत लगती है। क्या कीमत है? जो कुछ तुम्हारे अंदर ऐसे खैरात कर दो, आपको खजाना मिल जाएगा, आपको ये सोना मिल जाएगा। आप अपनी सारी अजम्पशन, अपने सारे असूलों ज़ाब्तों को भूल जाएं, खुदा के कलाम को सोना बना लें अपने लिए कि ये लिखी हुई बातें सोने जैसी हैं, और ये है ही खुदा का कलाम सोने की तरह पाक और खालिस। कुंदन ज़बूर में लिखा हुआ है, गालबन 18वें ज़बूर के अंदर, बहुत सारी और जगहों पर भी खुदा के कलाम की बाबरकत बातें लिखी हैं। सोने की तरह इसे कबूल कर लें और उसकी रास्तबाजी को ओढ़ लें, उसकी रास्तबाजी को पहन लें। हम क्यों ना पहले उसकी रास्तबाजी पहने? क्यों ना अपनी गुनाहों का इकरार करके अपने आप को ढांपें उस सफेद पोशाक के साथ जो उसने हमारे लिए तैयार की है? क्यों ना लें? वजह कलाम कहता है ताकि तुझे अपने नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मुझसे सफेद पोशाक ले, एक भी दिन इस पोशाक के बगैर ना गुजारें। ये सफेद पोशाक, ये जो नजात के कपड़े उसने हमें पहनाए हैं, ये बड़े जबरदस्त हैं। जब आप बाप के मकान पर लौटें हो, वो आपको पोशाक देगा, वो आपको सिग्नेट रिंग भी देगा, अंगूठी पहनाएगा इख्तियार की, और आपके पांव में सुलह की तैयारी की खुशखबरी के जूते भी पहनाएगा। सबसे पहले हमारे दिल का इत्मीनान बताता है हम खुदावंद में कहां पहुंचे हैं। हमें अपनी जिंदगी के अंदर, हमें अपने मांगने, ढूंढने और खटखटाने के अंदर सबसे पहले इत्मीनान हासिल करना है और उस जश्न में शरीक होना है जो बाप ने अपने घर में रखा था। अगर वो खुशी मेरे दिल में नहीं उतरी, मुझे और दुआ में बैठने की जरूरत है। अपने दिल की खुशी जो खुदावंद देता है, उसकी हजूरी में कामिल शादमानी है, इसलिए उसकी हजूरी की शादमानी को कभी मिस ना करें। यह खुदा का वादा है, यह खुदा का वादा है 16वें ज़बूर के अंदर। मैं चाहता हूं जरा निकालें ज़बूर 16 मेरे साथ, इसको पढ़ना चाहता हूं, इस आयत को। ये मुझे बहुत आयत प्यारी लगती है। प्रेज द लॉर्ड। इसकी 11वीं आयत कहती है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। और एक दिन मैं कलाम सुनाते हुए अपने चर्च में कह रहा था कि जहां लिखा है ना तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, जिंदगी की जगह पर लफ्ज दुआ लगा दें। दुआ, तू मुझे दुआ की राह दिखाएगा। जिंदगी की राह और दुआ की राह एक ही मानों में आती है। जब भी किसी से जिंदगी की राह छूटती है, उससे दुआ छूट जाती है। जिनसे दुआ छूटी है उनसे जिंदगी छूट गई है। मत ख्याल करें वो सरवाइव कर पाएंगे दुआ के बगैर, बहुत मुश्किल है, ये होने वाला नहीं। और लिखा है तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाने हाथ में दायमी खुशी है। तो मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है हमारे लिए। फैसला क्या करना है? खुदावंद, मैं तेरे लिए दरवाजा खोलता हूं और इसको रूहानी तौर पर महसूस करें। अगर ये दरवाजा ना आपसे खुले, कहें खुदावंद मुझे मुआफ कर, मेरी सुस्ती का गुनाह मुझे मुआफ कर,
میرے ادھورے پن کا گناہ مجھے معاف کر. جو بھی آپ کا گناہ ہے، جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے، خداوند سے اس کا اقرار کریں اور اگلے ہی لمحے روحانی طور پر محسوس کریں ایمان سے کہ خداوند آپ کے اندر ہے. مت اب ابلیس کو موقع دیں کہ آپ بار بار توبہ کر رہے ہیں. میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں، شاید آپ نے بھی بہت دفعہ مجھ سے سنا ہو کہ میں نے لوگوں کو 20 سال پرانی توبہ کرتے دیکھا. پھر سے خداوند میری جوانی کے گناہوں کو معاف کر، پھر میرے گناہ معاف کر. میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی بے عزتی ہے، یہ خدا کی بے عزتی ہے. جب آپ نے کل کے گناہوں کی توبہ کی تھی، وہ کل معاف ہو چکے ہیں، انہیں یاد نہ کریں، وہ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے گئے ہیں. جو آپ کو یاد دلا رہا ہے وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے جو آپ کی خوشی چھین رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کیونکہ تجھ سے گناہ ہوا تھا اس لیے تیرا یہ نقصان ہو گیا. نہیں میرے بھائی، میری بہن، صادق دن میں 7 بار گرتا پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. خدا بحال کر دیتا ہے. اپنی بحالی میں آگے بڑھیں، توبہ نہ رپیٹ کرتے رہیں. جو ہی آپ پورے دل سے، پوری کنوکشن سے توبہ کریں، کہیں خدا مجھ سے گناہ ہوا مجھے معاف کر، اگلے لمحے یہ کہیں خداوند تیرا شکر تو نے مجھے معاف کیا، اور آگے چلیں. بڑا کام کرنا ہے، بہت بڑا کام کرنا ہے. ہمارے پاس بہت خاص مہمان ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھانا کھانا ہے، اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہے، ہمیں اس کی پریزنس کو انجوائے کرنا ہے. مجھے گناہ ڈیل کرنے پہ اس سے لمبا ٹائم نہیں چاہیے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کیے ہوئے گناہ کو بار بار اپنے ذہن میں دہراؤں اور اس کی معافی مانگتا رہوں. لوگوں کو کیوں نہیں ملتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کھٹکھٹانے کو خداوند کے کھٹکھٹانے پر ترجیح دے رکھی ہے. مجھے بڑا اس بات کا دکھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا جواب یہ کہ اس کو دعا میں رکھ دو، آپ دعا میں مانگنا شروع کر دیں. وائے آپ اپنی گنتی کیوں نہیں پوری کریں؟ آپ کیوں نہیں خدا کے اصول کے تحت اس کے پاس آئیں؟ خدا ضابطوں کا خدا ہے. اگر آپ اپنا گناہ ترک نہیں کریں گے، آپ کی دعا نفرت انگیز ہے، آپ کی دعا کی کوئی ورتھ نہیں ہے، کیونکہ آپ جان بوجھ کر گناہ کی زندگی میں جی رہے ہیں. کون سی دعا پر ہم فخر کریں گے؟ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں. واٹ مینس بہت ساری دعائیں کی ہیں؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ نے تو ایک دعا جو کرنی تھی نہیں کی. خداوند میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر، میں اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہوں. یہ تو دعا نہیں کی. میں اپنے ستانے والوں کو برکت دیتا ہوں، یہ تو نہیں کہا. جس سے ناراض تھے 10 سال سے ناراض ہے، 5 سال سے ناراض ہے، جس سے بول چال بند ہے کئی سالوں سے بند ہے. کون سی دعا؟ خداوند نے کہا اگر تم ایک دوسرے کے گناہ معاف نہیں کرو گے، میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا. میرے عزیزو، یہ ہے وہ قدم جو دعا میں لیے جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا سارا فوکس لینا ہے خدا سے، اور ہم کو سکھایا بچپن سے یہ گیا ہے کہ دعا مانگنے سے خدا دیتا ہے، اس لیے ہم لینے کے لیے ایک بزنس ڈیل خدا سے بناتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم اس کو تنگ کریں، مانگتے جائیں. نہ، جب بھی مانگیں خدا کی مرضی میں رہ کے مانگیں. خدا اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے. یوحنا اپنے خط میں کہتے ہیں جو ہم خدا کی مرضی سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے. ہمیں خدا کی مرضی کی بھی عزت رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے بہتر ہمارے لیے کیا ہے. میری خواہش کوئی نہیں بھی پوری ہوگی تو کوئی بات نہیں، اوکے. بہت ساری چیزیں جو مجھے نہیں ملنی چاہیے میں مانگ رہا ہوں. اور کتنے لوگوں نے شاید کبھی اس کا میں بھی شکار ہوا کہ میں نے کہا خدا مجھے آؤٹ آف دا ول مجھے دے، آؤٹ آف دا ول مجھے دے. میری دعا کا جواب لوگوں کو پتا چلے ملا ہے، کوئی مجھے بینیفٹ نہیں ہوا، نقصان تھا. حزقیہ کو 15 سال مل گئے دعا کے، کیا بینیفٹ ہوا 15 سالوں کا؟ کیا اویل ہوا حزقیہ کی زندگی کا؟ ایک کامیاب ترین بادشاہ ایک ناکام بادشاہ کی طرح 15 سال بعد دنیا سے رخصت ہوا. اگر وہ خدا کے پلان میں چلا جاتا تو کیا تھا؟ 15 سال بڑھانے سے کیا ملا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے دعا کیوں کی، یہ خدا کا اور اس کا بزنس ہے، خدا ان جانتا ہے.
لیکن کیوں ہم خدا کی مرضی کے خلاف جائیں؟ جہاں خدا روک رہا ہے کیوں نہ رک جائے وہاں؟ خدا بہتر جانتا میرے عزیزوں، اور خدا بہتر کیا جانتا آج؟ وہ میرے اور آپ کے گھر میں، میرے اور آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ ہے اس کی جگہ، اسے یہاں رکھیں۔ وہ ہر چیز جس کے لیے آپ نوک کر رہے ہیں آپ کو اندر سے ہی دے دے گا، اور آپ کے لیے لوگوں کو استعمال کرے، چاہے وہ آسمان کو استعمال کرے، چاہے وہ قوموں کو استعمال کرے، چاہے وہ بیوہ کو استعمال کرے، چاہے وہ کسی کو بھی استعمال کرے، وہ جس کو حکم دے گا، چاہے وہ غیر قوموں کو استعمال کرے، کسی کو بھی استعمال کرے، وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے شیر ببر بھی پیچھے ہے، شیر ببر بھی پیچھے ہے۔ اس کے بچے تو حاجت مند ہو سکتے ہیں مگر خدا کے طالب نہیں۔ کیا ہم خدا کے طالب ہیں؟ خدا کی ترتیب میں آئیں، اس سے سونا خریدتے ہیں، اس سے سفید پوشاک لیتے ہیں، اور وہ سرما لگاتے ہیں جو ہمارے روحانی تکبر کو نیچے لے جائے اور ہمیں حلیم اور فروتن بنا کے خداوند کے قدموں میں بٹھا دے۔ خداوند تو کر سکتا ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ دا مومنٹ ہم خدا کو کہتے ہیں خدا میں اپنی فکریں تجھے دیتا ہوں، تو کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے خدا وہ سٹیج پر ہے جہاں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کیونکہ کلام کہتا ہے اپنی سب فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ جب ہم اس پر فکریں ڈالتے ہیں، اس سے اوپر لکھا پطرس کہتے ہیں خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بائبل کی مغروری کیا ہے؟ فروتن نام بننا۔ فروتن نام بننا کیا ہے؟ اپنی کمزوریاں، اپنی فکریں خدا کو نہ دینا، اپنی فکریں نہ دینا۔ خداوند نے کہا تھکے ماندے بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، لیکن ہم خداوند کو نہیں دیتے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اپنی فکریں خدا کو دینی ہے حلیم اور فروتن بننے کے لیے۔ لیکن لاسٹلی میں آپ کو یہی کہتا ہوں، شروع یہیں سے کریں۔ خداوند تو پہلے آ، تیری نوک پرانی ہے، تو پہلے سے کھٹکھٹا رہا ہے، تجھے پہلے اندر بلاتے ہیں۔ کتنے مبارک وہ لوگ ہیں جو خداوند کو اندر لے لیتے ہیں اور پھر کبھی چیزوں کے محتاج نہیں رہتے، پھر خداوند کے اندر ایک خوشی بڑھتا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، خداوند کے شکر گزار ہیں اس کے پیار کے لیے۔ ہالےلویا، ہالےلویا، پریز دی لارڈ، ہالےلویا۔ میں صرف چھوٹی سی دعا کر کے اس میٹنگ کو اینڈ اپ کروں گا اور بھائی عدنان کی سپورٹ میٹنگ کروں گا۔ ہالےلویا۔ باپ آسمانی، ہم آج صبح دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں۔ ایک بار پھر میں اس خوبصورت کلیسیا کے لیے، بزرگ پاسٹر جی کے لیے، اپنے پیارے بھائی کے لیے، اپنے ہم خدمت بھائی کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے، ورشپ ٹیم کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام ایمانداروں کے لیے جس وقت ہمارے ساتھ ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر، ہم ان کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ ہم ان کو ساتھ لے کر خوشی مناتے ہیں۔ باپ، ان کی اس محبت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو وہ تیرے ساتھ کرتے ہیں، تیرے گھر سے کرتے ہیں۔ خداوند، آج کی عبادت کا سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں۔ ہمیں فضل دے، ہمیں فضل دے، ہمیں فضل دے خدا۔ ہم تیرے فضل کے